بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کوششوں کے بعد بھی نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائے۔ سلطان کو پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سراہ کے نزدیک انہیں کسی فریادی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ اس فریادی کی فریاد سن کر سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں سلطان محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ فریادی کہنے لگا، آپ کے خاص میں سے ایک شخص جس کا نام نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ سلطان یہ ساری بات سن کر کہنے لگا، اس وقت وہ شخص کہاں ہے؟ فریادی بولا کہ شاید اب وہ چلا گیا ہو۔ سلطان کہنے لگا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو فریاد کے سامنے کیا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں حالت نماز میں بھی ہو تو بھی پرواہ نہ کرنا۔ اگلی رات وہ فریادی سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اسے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ سلطان نے اس ظالم شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ فریادی کہنے لگا، کیا آپ جیسا سلطان مجھ جیسے غریب گھر کا کھانا کھائے گا؟ سلطان کہنے لگا، ہاں، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان بڑے شوق سے کھایا۔ فریادی سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی جرأت میرے کسی بیٹے کو ہی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی محبت انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا مجھ پر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو خوب پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔